آج کل سر جس طرح ڈیجیٹل کرنسی موسٹلی لوگ ڈیجیٹل کرنسی ہی یوز کر رہے ہیں، جس طرح ہماری آف کیمرہ بھی بات ہو رہی تھی کہ ہارڈ نوٹ گھر میں رکھنے والا نظام کافی حد تک شہروں میں تو ختم ہوتا جا رہا ہے. آپ نے ہمیں تنخواہ ابھی ایسی ملتی ہے، ہمیں اس کرنسی میں سر آپ کو انڈر ٹیبل مل رہی ہے نا ابھی، جس دن گورنمنٹ کے حساب سے کھاتے میں جو 30 یا 35,000 جو متفق ہوئی ہے وہ ملے گی، تو اس دن آپ کو بھی اکاؤنٹ میں ملے گی. اگر آپ نے لیٹ سے 1 لاکھ کی ہم نے بات کی، 1 لاکھ روپیہ لیٹ سے آپ نے کہا کہ ہاں یار یہ زکوٰۃ کا ہے، یہ میں نیت کر لی اور میں دینا جیسے جیسے مجھے لوگ ملتے جائیں گے میں دیتا جاؤں گا، اور آپ کے اکاؤنٹ میں ہی رکھی ہوئی ہے، تو کیا اس میں کوئی مذائقہ ہے؟ بس اتنا ہے، نکال کے رکھ لی تو اس پر نا لوگوں کو یا اپنے گھر والوں میں سے کسی کو گواہ بنا دے کہ میں نے یہ زکوٰۃ کی رقم الگ سے نکال کے رکھی ہے، تاکہ اگر دنیا سے تو ہر کسی نے جانا ہے، اگر ایسے ہی چلا جائے تو کم از کم اس کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ زکوٰۃ ادا کر دیں، کہیں اس کو اپنا مال نہ سمجھیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. سر زکوٰۃ کے معاملے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مختلف مکتبہ فقہ کے مختلف اس کے اوپر آیا ہے. 2.5 تو سب کا اس پہ متفق ہے کہ ہاں اتنی ہی دینی ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں جی جس طرح بھی پلاٹ پہ نہیں ہے، کوئی کہتا ہے جی گاڑی پہ نہیں ہے، کوئی کہتا ہے جی آپ نے ایک نیت سے لیا، کل کو آپ کی نیت چینج ہو گئی. ایک مثال سیٹ کر لیتے ہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے لوگوں کو. لیٹس سے آپ نے ایک پلاٹ لیا اس نیت سے کہ یہ میں اس کا گھر بناؤں گا، لیکن فور سم ریزن آپ نے کل کو گھر نہیں بن سکا، آپ نے بیچ دیا، اس میں پروفٹ ہوا آپ کو، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ دیکھیں جب اس نے پہلی نیت کی تھی کہ میں اس پہ گھر بناؤں گا، اس وقت تو زکوٰۃ نہیں تھی. بعد میں جب اس نے نیت کو تبدیل کر لیا، اب وہ مال اس کا مال تجارت بن گیا. ٹھیک ہے، پہلے مال تھا زیر استعمال، اب مال تجارت بن گیا، تو مال تجارت پر ڈیفینیٹلی زکوٰۃ ہوتی ہے. اس میں تو کوئی کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے. اچھا، اس میں زکوٰۃ کتنی دفعہ؟ اب لیٹ سے 2 سال آپ نے رکھا یا 4 سال رکھا، تو کیا وہ 2 سال جب آپ کی نیت تبدیل ہوئی ہے نا، اور آپ نے اس وقت پلاٹ کا ریٹ نکالا کہ اب میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں، پلاٹ بک گیا، تو بیچنے کے بعد جو بھی آپ کی جو موجودہ اس کا ریٹ تھا، اس ریٹ کو آپ 40 پہ تقسیم کر دیں گے، جو جواب آئے گا وہ زکوٰۃ ہوگی. ٹھیک ہو گیا، بالکل. دیکھیں نا یہ منیر بھائی، یہ جو بات ہے نا، کچھ لوگ جو زکوٰۃ کے حوالے سے پریشان ہوتے ہیں، میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں. دیکھیں ہم بازار سے کوئی بھی چیز خریدتے ہیں، اس کے ساتھ چھلکا بھی ہوتا ہے، اس کے ساتھ اور بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں. کوئی بھی بندہ چھلکے سمیت تربوز کو نہیں کھائے گا، وہ چھلکا اتارنا ہے. کوئی بندہ اگر کہے کہ یار میرا نقصان ہو رہا ہے، میں چھلکا کیوں اتار رہا ہوں، وہ کہے گا یار چھلکا میرے لیے ہے ہی نہیں، چھلکا ہے جانور کے لیے. تو اسی طرح جو بھی اماؤنٹ آپ کے پاس آتی ہے نا، آپ سمجھیں کہ یہ ساری میرے لیے حلال نہیں ہے. میرے لیے حلال تب ہوگی کہ جب میں 40واں حصہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دے دوں گا. اور سابقہ قوموں پر تو 100 میں سے 25 روپے دینا اللہ کی راہ میں ضروری تھا، اور ہمیں تو 2.5% دینا پڑ رہا ہے، اور وہ بھی دینا مشکل لگ رہا ہے. اور یاد رکھیں کہ جس مال میں سے زکوٰۃ دے دی جائے، اس مال کے اندر برکت بھی ہوتی ہے، وہ مال پاک بھی ہو جاتا ہے. اور اگر آپ نے زکوٰۃ نہیں ادا کی تو وہ سارے کا سارا مال کنز بن جاتا ہے. اور کنز کے بارے میں کہا کہ کل قیامت کے دن یہ سانپ کی شکل میں، اژدہا کی شکل میں آئے گا اور بندے کو ڈسے گا، اور بندہ بھاگے گا اس سے، اور وہ کہے گا کہ میں تو تیرا مال ہوں، اب کیوں مجھ سے بھاگ رہا ہے. تو اس لیے عذاب سے بچنے کے لیے بھی زکوٰۃ دینی ہے، اور ثواب کے حصول کے لیے بھی دینی ہے، اور زکوٰۃ اس نیت کے ساتھ بھی دینی ہے کہ اللہ مال میں برکت عطا فرمائے. بے شک ایسے ہی ہے. سر ابھی زکوٰۃ نکال لی آپ نے، دینے کا معاملہ بڑا گمگیر ہو چکا ہوا ہے سر. خاص طور پہ بڑے شہروں کی بات کریں یا پوش علاقوں کی بات کریں، یہاں پہ تو مستحق ڈھونڈنا ہی بڑا مشکل ہو گیا. آپ کو اشاروں پہ جو لوگ ملتے ہیں، سگنلز پہ کھڑے ہوئے لوگ ملتے ہیں، یہ تو پروفیشنل ہیں، یہ بیکاری ہیں، ٹھیک ہے، ان کو زکوٰۃ دینے سے ادا نہیں ہوگی. ہاں جی. اب ایک آج کل میں نے نیا ٹرینڈ دیکھا ہے، اللہ معاف کرے پتہ نہیں وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ اس میں رہنمائی کیجیے گا کہ جتنے بھی لو طبقے والے جو جاب والے ہیں، جس میں آپ کے گارڈ آ جاتے ہیں، آپ کے چھوٹے ملازمین آ جاتے ہیں، سال بعد آپ راشن تقسیم کرتے ہیں یا زکوٰۃ کے پیسوں کے لیے وہ آ جاتے ہیں، تو وہ اپنے منہ سے کچھ لوگ مانگ لیتے ہیں، کچھ بس وہ لائن میں لگ جاتے ہیں، جی ٹھیک ہے دے رہے ہیں تو ہمیں بھی مل جائے. اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں عزت نفس کو نا یہ مجروح کرنے والی باتیں ہیں. کوئی بھی بندہ جو ہے نا، میں یہ سمجھتا ہوں اس دور کے اندر بھی بہت سارے ایسے غیرت مند افراد موجود ہیں کہ جو اپنے ہاتھ بڑھا کے زکوٰۃ نہیں لیتے، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں اگر آپ ان کو کہیں گے نا کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں تو عین ممکن ہے وہ کہیں کہ بھائی رہنے دو، ہمیں نہیں چاہیے. میں ایک روایت آپ کو بتاتا ہوں، بلکہ قرآن کی آیت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا. قرآن کہتا ہے کہ ایسے فقراء کے جو لپٹ کر سوال نہیں کرتے، اور تم ان کے چہروں سے پہچانو گے کہ انہیں اس چیز کی ضرورت ہے، ان کے چہرے پیلے پڑے ہوں گے، لیکن لباس ان کا دیکھو گے بڑا اچھا ہوگا، سفید پوش ہیں. کہا کہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کے اپنی زکوٰۃ کی رقم دو.
صحیح. اور یہ لوگ آپ کو کب ملیں گے؟ جب آپ تحقیق کریں گے. جی آپ اپنی گاڑی بنوانے کے لیے چیک کرتے ہیں کہ بندہ کاریگر ہے یا نہیں. ہاں بالکل. ٹھیک ہے. آپ نے کہیں پہ رشتہ کرنا ہے تو آپ جناب وہ ایسے جناب ذرائع استعمال کریں گے کہ بندے کا جناب وہ ماضی، حال، مستقبل سب سامنے آ جائے گا. لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے کیوں اتنی ٹینشن نہیں لیتے؟ مطلب ہم نے دین کو ہلکا سمجھ لیا نا. تو اس چیز، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کسی بندے کے حوالے سے تحقیق کریں کہ اس کا کاروبار کیا ہے. اس کے لیے بلکہ ایک آسان طریقہ یہ ہے، آپ کی دکان پہ چلے جائیں اور دکان پہ جا کہیں کہ کس بندے کا کھاتا سب سے پرانا ہے اور کون بندہ کس کا کتنا خرچ ہے. آپ کو وہاں سے بڑے مستحق مل جائیں گے. تو بجائے اس کے کہ آپ ایسے لوگوں پر خرچ کریں، ایک یہ بھی بات یاد رکھیں کہ اچھا امیر وہ ہے کہ جو زکوٰۃ لے کر غرباء کے دروازے پر جائے، اور برا فقیر وہ ہے کہ جو لوگوں کے سامنے در در پہ جا کے تو بھیک مانگ رہا ہے. سر اس پہ کیا عرض کریں گے کہ آج کل یہ جس طرح مختلف ہاسپٹلس ہیں، یہ مختلف ادارے ہیں، ایون جو مدرسے بھی بہت سارے جو ہے نا کلیکٹ کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا دے سکتے ہیں؟ کسی بھی بلڈنگ کو زکوٰۃ نہیں لگتی، یہ اصول یاد رکھیں. بالکل صحیح ہے. ڈائریکٹ آپ کسی ہاسپٹل کو دے رہے ہیں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. ڈائریکٹ آپ کسی مدرسے کو دے رہے ہیں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. زکوٰۃ کے لیے اصول یہ ہے کہ مخصوص مال کا مخصوص افراد کو عبادت کی نیت سے مالک بنانا. ٹھیک ہے. اب مال بھی مخصوص ہے، افراد بھی مخصوص ہیں، عبادت کی نیت بھی ہو. آپ کسی جا کے تو مثال کے طور پہ فلاں ہاسپٹل کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، ادا نہیں ہوگی. جو بندہ وہاں پہ وصول کرنے والا ہے نا، وہ بندہ اگر زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی.